एस यूसुफ। हाँ जी, क्या हाल है? क्या हाल है गालिब भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। गालिब भाई, बहुत टाइम से मैं आपसे बात करना चाह रहा था। एक्चुअली अच्छा। एक्चुअली मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी। उसमें ऐसा था कि एक पर्सन आए थे और वो ये कह रहे थे कि कुरान में जिस तरह से क्लेम है कि उस तरह की कोई भी आयत बना नहीं सकता, और वो ये कह रहे थे कि चैट जीपीटी भी नहीं बना पाया। तो मैंने ट्राई किया था, और मैंने जब कोशिश की ना तो मेरे को पता चला कि वो लोग इस तरह के कीवर्ड्स ही यूज़ कर रहे हैं ना कि चैट जीपीटी समझ नहीं पा रहा है। बट जब उसको यार ये टॉपिक गलत देते बात हैं है। तो वो इस तरह बना की देते हैं। आयत इस्लाम के पहले दौर में भी बहुत सारी आ चुकी हैं। अल्फीलु मैंने एक अल्फीलु लिंक हाजा भेजी हुई जिक्र है तवीलु। प्राइवेट चैट में। मैंने एक दो ऐसे बना के देखे थे जो कि बहुत ही ऑफ टॉपिक थे, जो कि कुरान में है भी नहीं। ठीक है। नहीं और नहीं, मैं चैट आपको बता जीपीटी रहा हूँ ने कि उसको बना भी दिया। इस्लाम के अगर इब्तदाई दौर में देखें तो लोगों ने बनाई है, जो कि इन हाँ, लोगों ने नहीं पढ़ी वो नहीं है। बात सही है, लेकिन मैं स्पेसिफिकली चैट जीपीटी की बात कर रहा हूँ कि मतलब ये तो बिल्कुल एक एआई है, ठीक है, जिसको इंसानों ने बनाया है। और वो भी लिटरली जो है उस पे ये क्लेम करता है। मैंने कई सारे रील्स भी देखे हुए, वीडियो भी देखे हुए हैं कि देखो जी, चैट जीपीटी भी नहीं बना पाया, उसने वेदास के तो बना दिए लेकिन कुरान का नहीं बना पाया। बट वेदास ऐसा के लिटरली, कितने बना दिए उसने? वेदास भी तब बनेगा जब वो संस्कृत में होगा भाई। हाँ, तो नहीं, मैंने जो बनाया है ना, मैंने एक्चुअल में अरबिक में ही उसने बना के दे दिया है। ठीक अच्छा। है, और मैंने ये भी कहा कि मुझे ट्रांसलेशन भी चाहिए, तो उसने अरबिक में और नीचे ट्रांसलेशन भी दे दिया उसका। तो एक तो वो चीज़ था, और एक चैट जीपीटी मैं आज नहीं मैं बना सकता ना, तो 10 साल अभी बाद आप बना क्या सकता कहना चाह होगा। रहे हैं कि आप पे भी कुरान उतरना शुरू हो गया है? हाँ बिल्कुल, अब मैं खुद की अपनी कुरान बनाने लग गया हूँ। और मैंने कई देखें, सारे इंग्लिश में ये ट्रेन हाँ करना कोई मसला नहीं है। मैं जरा थोड़ी सी आपको बात बता देता हूँ। आप एआई के बारे में जानते हैं? जी हाँ, मैं जानता हूँ। तो आपको पता है कि ये लैंग्वेज मॉडल है बेसिकली, जीपीटी जो है। ठीक है। जी। तो अगर फर्ज करेंगे कुरान के ऊपर एक लैंग्वेज मॉडल ट्रेन कर दिया जाए और बाद में उसे चेक किया जाए, जैसे ट्रेनिंग का तरीका होता है कि वो चीजें क्रिएट करता है और एक बंदे को आप बिठाते हैं जो कि चेक करता है फिर कि जी इसने ठीक की है कि नहीं, और उसके बाद फिर आप एक और मॉडल बना लेते हैं जो कि फिर मॉडल चेक करने लग जाता है, मॉडल के थ्रू मॉडल को ट्रेन करते हैं। तो ये काम कुरान पे भी किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। कुरान से ही मॉडल ट्रेन करके कुरान जैसी आयतें बना लेंगे। बल्कि हाँ आपको यकीन नहीं आएगा कि कुरान वालों ने खुद भी शुरू भी इसी तरह किया था। जो सना और दूसरी मैन्युस्क्रिप्ट हमें मिलते हैं, जी सना मैन्युस्क्रिप्ट से हमें साफ पता लग रहा है कि इसके ऊपर ट्राइयां हो रही हैं कि ये सही है, ये सही है, ये अच्छा है, यहाँ पे ये लफ्ज डाल देते हैं। ये कुरान भी इसी तरह ही शुरू हुआ था। और इंसान चैट जीपीटी के बगैर भी कुरान जैसी आयतें बना चुका है। कैसे? अब मैं आपको इस्लामी तारीख से ही आपको बता दूंगा, किसी मुल्ले से जाके पूछ लें, आपको पता चल जाएगा। पहली बात यह है कि कुरान में कई आयतें ऐसी हैं जो कि हजरत मोहम्मद की नहीं है। ठीक है। मैंने अभी हजरत उमर पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें हजरत उमर की फरमाइश पे, इधर उमर फरमाइश करता था, उधर आयतें नाजिल हो जाती थी, और एग्जैक्टली उमर के अल्फाज में आयतें नाजिल हुई हैं। मैंने वीडियो बनाई है, गालिब कमाल वीलॉग्स पे जाना, उस पे उमर के ऊपर जो वीडियो है उसमें जाके जरा देखना तो सही कि कैसे कैसे आयतें जो हैं वो उमर के कहने पे नाजिल हो रही थी। फिर इसके अलावा जो है वो क्या था, आसिम भाई जो आपने मुझे भेजा है, इसको मैं दिखा सकता हूं? जी जी, हाँ, ये सैयद यूसुफ का ही है, उन्हीं के अच्छा उससे मैंने निकाला है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा। तो ये सिंपल सी बात है। एक सेकेंड। पहली तो बात है कि हजरत मोहम्मद ने कुरैश मक्का को दिया चैलेंज कि कुरान जैसी एक आयत बनाओ। पता है आपको इस बात का? यूसुफ, आपको पता है इस बात का? तो कुरैश मक्का जो है ना, वो कुरान जैसी आयत बना के ले आए। अच्छा, अब जब हजरत मोहम्मद ने आगे से देखा ना कि वो ये कुरान जैसी आयत बना के ले आए हैं, फिर हजरत मोहम्मद ने पैंतरा बदल दिया, गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया हजरत मोहम्मद ने। ठीक है। फिर हजरत मोहम्मद ने कहा नहीं, पूरी सूरत बना के लाओ। अच्छा, मजे की बात यह है कि फिर वो पूरी सूरत भी बना के ले आए एक। फिर हजरत मोहम्मद जो है ना, हजरत मोहम्मद ने आगे से क्या कहा था वो मैंने सारा उस वीडियो में बताया हुआ। मैंने वीडियो बनाई थी पिछले दिनों इसके अंदर। तो फिर हजरत मोहम्मद जो है ना, उनको काफी ठट्ठे ठुट्ठे उड़ते थे हजरत मोहम्मद के। तो हजरत मोहम्मद आहिस्ता आहिस्ता फिर मदीने हिजरत कर गए। ठीक है। ये हिजरत के करीब की बात है कि उन्होंने ये पूरी सूरत भी एक बना दी थी, और इस्लामी तारीखी किताबों में इसका जिक्र है कि उन्होंने एक सूरत बना दी थी पूरी। ठीक है।
تو اب آپ مجھے بتائیں پھر دوسری بات ہے کہ مسلمہ کذاب کا آپ کو پتہ ہے نا؟ ہاں اس نے تو اپنی پوری قرآن ہی بنا لی تھی. تو اس نے پورا قرآن بنا لیا تھا. اور میرا تو یہ شک ہے ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن بھی اس قرآن میں شامل ہو. ہو سکتا ہے. یہی میں کہنے لگا تھا جی بھائی آپ نے میرے منہ سے لفظ چھین لیے ہیں. I'm sorry I didn't mean that. ٹھیک ہے صحیح ہے. ہاں تو اب یہ سمپل ساجہ بنت حارث جو تھی وہ بھی اس نے بھی صورتیں اور قرآن اور شاعری وہ بھی کرتی تھی, اس نے بھی بنایا ہوا تھا. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں. اس کی بیٹی نے ان کے اوپر باقاعدہ الزام لگا دیا تھا کہ یہ میرے باپ کی شاعری ہے تم نے چرا لی تھی. کیا نام تھا اس کا؟ امرل کیس کی جو بیٹی تھی. ہاں ایک سیکنڈ یار, عاصم بھائی جاننا اندر آنا چاہ رہے ہیں اور جگہ نہیں ہے. عاصم بھائی کوشش کریں, عاصم بھائی دوبارہ بھائی اسٹوڈیو میں ابھی کوئی نہ آئے, ابھی صرف عاصم بھائی آئیں گے. اچھا تو ساجہ بنت حارث ٹھیک ہے, امرل کیس کی بیٹی جب رسول اللہ سے ملی تو عاصم بھائی آپ لیٹے ہیں, آپ نے کیمرہ آن کیا ہے, اگر آپ نے بند کرنا تو کر لیں. اچھا تو اب امرل کیس کی بیٹی ملی فاطمہ سے, تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں فاطمہ ہی تھی. حاجی بھائی مجھے کریکٹ کرنا اگر میں غلط بات کروں تو. مجھے نام یاد نہیں آ رہا, میں بھی نام یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہاں پتہ نہیں کسی صحابیہ سے ملی یا فاطمہ سے ملی, اور اس نے سورہ فیل کی آیتیں اس نے سنی تو وہ رونا شروع ہو گئی. کہتی ہے یہ تو میرے باپ کی شاعری ہے. تو وہ کہتی ہے آگے سے کہ یہ تو میرے باپ کی شاعری ہے. اس نے کہا نہیں یہ میرے باپ کی شاعری ہے. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں ہیں حضرت محمد پہ تو بڑے الزام ہیں. پھر دوسرا الزام یہ ہے کہ سعد بن ابی سرا والا واقعہ. ٹھیک ہے, سعد بن ابی سرا جو تھا حضرت محمد اسے قرآن لکھوا رہے تھے, تو حضرت محمد نے آیت لکھوائی ایک, تو اگلی آیت اس کے منہ سے نکل گئی کہ واہ واہ کیا بات ہے جی, اللہ کا کلام کتنا عظیم ہے. اس نے یہ آگے سے کہا, تو محمد نے کہا یہ بھی لکھ لے. اس نے کہا یہ قرآن تو نہیں ہے. کہتا ہے یہ یوں ہی نازل ہوئی ہے. اس نے لکھ لی, مگر اس نے لکھ تو لی, اب اس کے ذہن میں شک آ گیا. اس نے کہا یار یہ تو بندہ خود سے آیتیں بناتا ہے. کیونکہ اگر اس میں 2-3 بار اس طرح ہوا تھا کہ 2-3 پیدر پہ انسیڈنٹس ہوئے تھے. ایک دفعہ اس نے کہا, دوسری دفعہ کہا, تیسری دفعہ اس نے دوڑ لگا دی وہاں سے. اس نے سیدھا مکے جا کے اس نے سانس لی. انہوں نے کہا غلط کر رہا ہے. کہ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک آیت آ جاتی ہے واللہ علیم الخبیر. اس نے کہا رسول اللہ کو جی علیم الخبیر کی بجائے اگر آپ کرتے ہیں واللہ سمیع العلیم تو بات زیادہ بہتر ہو جائے گی. حالانکہ دونوں کے جو ورڈز ہیں وہ تقریباً مطلب ان کا ایک ہی جیسا ہے. تو ان کا ہاں جی یہ کر دو, یہ بہتر. اسی طرح سے اترا تھا. اس طرح کے 3-4 انسیڈنٹس ہوئے تھے. عفیف خواجہ نے وہ ورڈ بھی یاد دلا لی ہیں, فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ میں نے بھی ویڈیو بھی بنائی ہے. تو یہ الفاظ تھے جو اس نے کہے. حضرت محمد نے سورہ توبہ کی آیت نمبر میں 11 ہیں جس میں یہ ڈلوا دیے. پھر اس نے کیا شروع کیا, اس نے یہ شروع کیا, حضرت محمد کچھ لکھواتے تھے نا تو وہ بدل کے کچھ اور لکھ دیتا تھا, اور پھر بعد میں حضرت محمد سے کہتے تھے پڑھ کے سنا. حضرت محمد کو اعتراض ہی نہیں کرتے تھے کبھی بھی. تو پھر اسے سمجھ آئی کہ یار یہ تو گڑبڑ ہے بھائی, یہ چکر ہے. وہ بھاگ کے مکے چلا گیا. جا کے اس نے ابو جہل اور ابو لہب اور سب کو بتا دیا یار یہ تو ایسے ہی خود ہی قرآن ایجاد کر رہا ہے, کوئی اللہ سے نہیں آ رہا. تو حضرت محمد نے پھر اس کا فتح مکہ کے وقت 6 لوگوں کا قتل کا حضرت محمد نے حکم دیا تھا کہ یہ اگر غلاف کعبہ کے پیچھے بھی چھپے ہوں تو ان کو قتل کرنا ہے. ان میں سے ایک سعد بن ابی سرا بھی تھا, مگر وہ عثمان کا ستیلا بھائی تھا اصل میں. ٹھک ہے, ستیلا نہیں رضائی بھائی تھا. مطلب دودھ پیا تھا, یعنی سیم ماں سے دودھ پیا ہوا تھا. تو اس کا رضائی بھائی تھا اور اس کا کزن بھی تھا وہ میرے خیال ہے. تو پھر عثمان نے اسے اپنے گھر چھپا لیا. پھر عثمان نے اس کو بڑے مطلب رسول نے جب فتح مکہ کر لی 632 میں تو وہ لے کے اس کو آ گیا. اس نے آگے رسول اللہ کے منہ کے سامنے کھڑا کر کے کہا جی اے لو جی اس کو جی اس کی بات قبول کریں. رسول نے منہ ادھر کر لیا, وہ اس طرف آ گیا, پھر کہا بات قبول کریں. پھر رسول نے ادھر منہ کر لیا. پھر 3 دفعہ یوں آخر پہ رسول نے اس کی بات قبول کر لی. اور جب وہ بات کر کے واپس گیا رسول نے کہا تم میں سے کسی نے اٹھ کے اس کی گردن کیوں نہیں اڑائی؟ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کی آنکھ کا اشارے کا انتظار کر رہے تھے. تو یہ قصے ہیں سارے. اس کے علاوہ عمر نے کتنی آیتیں قرآن میں ڈلوائی. میں نے ریسنٹلی ویڈیو بنائی ہے اس کے اوپر, غالب کمال ویلاگز پہ اگر آپ جائیں گے تو دوسرا غالب اس پہ آپ دیکھو یہ جو کہتے ہیں کہ سورہ حجرات میں ہی ہے میرے خیال میں. سورہ حجرات میں یہ کس میں ہے کہ
انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اور ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں، جس کی بنیاد پہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اگر سنسار میں آپ دیکھیں، سنسار کی بنیاد مطلب جو زنا کے وقت اگر کوئی پکڑا جاتا ہے جس پہ رجم کی لگتی ہیں آیات رجم جنہیں کہا جاتا ہے، وہ آپ کو قرآن میں کہیں نظر نہیں آتی۔ عمر نے اسی کی بیسس کے اوپر فتوے دیے ہوئے ہیں، عمر نے اس کے اوپر عمل کروایا ہوا ہے۔ حد مطلب وہ حد اس کو کہتے ہیں جو کہ قرآنی قانون لاگو جس چیز پہ کروایا جائے اسے حد کہتے ہیں عربی ٹرمینالوجی میں یا فقہی ٹرمینالوجی میں نا۔ تو سنسار کی حد جو ہے وہ عمر نے انہی کی بنیاد پہ لگوائی ہوئی ہے، لیکن اب آپ کو وہ آیات قرآن کریم میں نظر ہی نہیں آتی۔ وہ تو شکر کریں اس مسلمان جو ہے، ان کو سب مسلمانوں کو بہت تہ دل سے اس بکری کا شکریہ ادا کرنا پڑے، ورنہ ہر عورت جو ہے وہ اپنا بریسٹ ملکنگ کروا رہی ہوتی دوسرے بندے سے۔ ہاں جی، ہاں مطلب میں تو کہتا ہوں کہ شکر ہے یار کہ وہ مطلب بکری کھا گئی ہے، ورنہ مطلب کہ ہر ایک بندہ ہر ایک کی مطلب کہ کیا نام ہے اس کا ماں بہن کا حرمت میں جانے کے لیے ابھی بھی وہ سعودی عرب کے کسی عالم کا بھی فتویٰ تھا کہ چاہے وہ ایڈلٹ ہو گیا ہوا ہے لیکن وہ عورت اگر اس کے منہ میں اپنے پستان ڈال دے، چاہے اس میں سے دودھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، وٹ ایور از دا ریزن، لیکن اس کی جو بھی ڈیٹیلز ہیں تو وہ اس کے اوپر وہ حرام ہو جاتا ہے، یعنی اس کا سگا رشتہ دار جیسے بیٹا ہوتا ہے یا باپ ہوتا ہے یا بھائی ہوتا ہے جن سے شادی اسلام میں جائز نہیں ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو اس طرح کا فتویٰ بھی ایک آ چکا ہوا ہے کہ جی کوئی عورت جس کے ساتھ کوئی نہ ہو اس کا رشتہ دار، وہ اگر کسی عام آدمی کو بھی اپنے دودھ اس کے منہ میں ڈال دے تو وہ اس کا سگا بن جاتا ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ جب میں مسلمان تھا، یہ تو شکر کریں جب میں مسلمان تھا مجھے اس چیز کا پتہ نہیں لگا، ورنہ میں ابھی تک مسلمان ہی ہوتا اس چکر میں۔ میں اگر قرآن میں یہ آیت ہوتی تو آپ کی پتہ نہیں پوری دنیا آپ کی بہنیں ہوتی، آپ کی مائیں ہوتی۔ یہ دیکھیں حاجی صاحب اگر یہ آیات ہوتی تو دنیا کے 99.99 مسلمان مرد جو ہیں ان کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ وہی نا، تو وہ عظیم بکری کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، مطلب کہ اور ہم ایسے بغیرت ہیں، ہم بکریاں ہی کھائے جاتے ہیں۔ ہاں یہ دیکھیں یہ بھی صحیح ہے۔ یوسف کوئی اور بات کریں گے؟ حاجی صاحب مجھے لگتا ہے ویجیٹیرین ایک بات نہیں، لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔